السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیلی ممنون، خیلی متشکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین ایک عظیم الشان اور شاندار منظر ہے، سیما بقیت اللہ فی ایک ڈرون شاٹ ہے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تا حد نظر نمازیوں کا اجتماع ہے، استعینک واستغفرک واتوکل علیک اور یہ مصلی کے باہر اور عیدگاہ کے باہر المسلمین کا یہ منظر ہے۔ وحماة المستضعفین وغداة المؤمنین۔ قال اللہ تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه خطبہ میکنم جمعہ کا آغاز ہو گیا ہے۔ به رعایت تقوای الهی در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم، از حدود الهی خارج بوکھلاہٹ کا شکار ہے صہیونی میڈیا اور صہیونی حکومت نواز میڈیا اور سوشل میڈیا والے۔ آیه‌ای که تلاوت کردم اس وقت رہبر انقلاب اسلامی پیوستگی تقوی مؤمنین الہی با کی یکدیگر وصیت اور نصیحت اور ہدایت فرما رہے مطرح ہیں۔ شده است که در تعبیرات اللہ قرآنی کے حدود سے قدم آگے نہ بڑھائے جائیں۔ پیوند تقوی کا و مطلب این یہ ہے۔ پیوستگی گفته می شود ولایت مؤمنین با یکدیگر. این مطلب در جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اس میں مومنین کی آپس میں وابستگی کا ذکر ہوا ہے۔ در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را قرآن کریم کی زبان میں اس رحمت الهی معرفی وابستگی می‌کند. کو اور گرہ بندی کو، آپسی گرہ بندی کو ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر شما مسلمانان با یکدیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. جی، بعد فرماید ان اللہ عزیز ولایت کا نتیجہ رحمت کی شکل میں سامنے آتا ہے، جس کا ذکر اس آیہ مبارکہ با میں ذکر عزت کیا گیا ہے۔ الہی و حکمت الہی اگر آپس میں آپ کی ہمدلی ہو، پایان می‌دهد. آپس میں ایک دوسرے سے آپ وابستہ ہوں، متحد ہوں، شاید تو اللہ کی رحمت از این آپ کے جهت شامل است حال ہوتی ہے۔ که رحمت الهی در این مورد اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے با
ان عزت اللہ عزیز پروردگار و حکیم، حکمت پروردگار. جس میں چون اللہ کی رحمت عزت خداوند اور اللہ کی حکمت کا ذکر ہے. انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان رو شامل اس کی می وجہ شاید یہ ہو کہ همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی جی است. اللہ کی رحمت لیکن سے جو سازگار ہیں این وہ دو آیه مفاہیم شریف ہیں. این رحمت وہ اللہ کی متناظر رحمت است سے با جو سازگار ہیں وہ عزت دو و مفاہیم ہیں، ایک حکمت. اللہ کی عزت ہے اور ایک اللہ کی حکمت ہے. اللہ عزت عزیز ہے، الهی صاحب عزت ہے، یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود. حکمت زندگی الهی میں رونما ہونے والے تمام واقعات وہ یعنی رحمت الہی کا مظہر ہیں. استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستند ما رو بدهند که عزت اگر الہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ غالب ہے تمام عالم اتحاد و وجود اتفاق داشته کے امور باشند، پر. عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست. می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند. شاید اس آیہ مبارکہ میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر مقتضای مسلمان سنتهای ایک پروردگار دوسرے کے ساتھ متحد ہوں، و آپس میں قوانین متفق ہوں، الهی استفاده کنند. تو اللہ کی خب عزت این ولایت یعنی عزت چه؟ الہی یعنی اور حکمت الہی پیوند ان کی و پشت پناہی کرے گی. همبستگی مسلمانان با یکدیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمان ها. قرآن اور ایسی صورت میں وہ اللہ کے وضع کردہ اور بنائے گئے قوانین سے وہ بہرمند ہو سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ملت‌های مسلمان، گروه‌های مسلمان با یکدیگر همبستگی داشته باشند و کأنه وعده می‌دهد یہ مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کی سیاست، قرآن کریم کا منصوبہ ہے، قرآن کریم کی پالیسی. با هم داشته باشید. قرآن کریم کی پالیسی این موجب مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ تمام مسلم اقوام، تمام مسلم گروہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہوں. همه دشمنان پیروز می‌شوید. اور ایسی صورت میں قرآن کریم وعدہ دے رہا ہے کہ اگر آپس میں ایک دوسرے سے آپ آپسی اتحاد، آپسی انسجام اور وابستگی کو قوانین آفرینش اگر برقرار رکھیں گے تو اللہ کی عزت، اللہ کی عزت آپ کے شامل حال ہوگی. اس کا کیا مطلب؟ یعنی آپ تمام رکاوٹوں کو عبور کر سکتے ہیں، تمام رکاوٹوں کو پھاند کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے دشمنوں پر غالب آ سکتے ہیں، اس کو ناکام بنا سکتے ہیں. اسلام است، یعنی مستکبران متجاوزان عالم. اور اللہ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ بھی آپ کی پیش رفت اور آپ کی ترقی کی راہ میں وہ آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کا سہارا بنیں گے. اور اس پالیسی کے جو نقطہ مقابل ہے وہ دشمنان اسلام کی پالیسی اور ان کا منصوبہ ہے. اجرا کردند تا امروز هنوز هم دست بردار جو نیست جارحیت پسند اور و موجب توسیع پسندانہ پالیسیوں کے مالک جو دشمن ممالک ہیں یا جو اسلامی نسبت دشمن طاقتیں ہیں، ان کی پالیسی یہ ہے کہ اما امروز مسلمانوں کے درمیان اور مسلم اقوام کے درمیان، مسلم ممالک کے درمیان مختلف حربے اپنا کر اختلافات کو ہوا دیں تاکہ ان کی حکومت اور ان کی اقتدار کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے. اسلام و مسلمین فائق بیاد. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے، تمام حربے اپناتے ہیں کہ مسلم اقوام ایک دوسرے کے سلسلے میں غلط فہمیوں کا شکار ہوں، ان کا دل و دماغ ایک دوسرے کے سلسلے میں مقدر ہو، وہ ایک دوسرے سے نہ جڑ پائیں. دولت دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است،
دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. شیوه های میں آپ کو بتاؤں کہ در دشمن ایرانی قوم کا دشمن وہی ہے جو فلسطین کا دشمن ہے، جو لبنانی قوم کا دشمن ہے، جو عراقی قوم کا دشمن ہے، شامی قوم کا دشمن ہے، مصری قوم کا دشمن ہے، یمنی قوم کا دشمن ہے. وہی دشمن ایران کا دشمن ہے. دشمن ایک ہے، سب کا دشمن ایک ہے. دشمن کا طور طریقہ ہر ملک کے حساب سے الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. کہیں پر نفسیاتی جنگ چھیڑتا ہے، کہیں پر اقتصادی دباؤ ڈالتا ہے، کہیں پر 2 ٹن کے بم گراتا ہے، کہیں پر اسلحے بھیج کر، کہیں پر مسکرا کر وہ کام اپنا آگے بڑھاتا ہے. دشمن ایک ہے، پالیسیاں اس کی ممالک کے حساب سے الگ الگ ہیں، لیکن ان کا آپریشنل روم جو ہے وہ ایک ہے. ایک جگہ سے احکامات جاری ہوتے ہیں. جہاں سے اقوام مسلمان اقوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے مختلف حربوں کے ذریعے، مختلف طریقوں سے. اگر ان کی پالیسی کسی ملک کے بارے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کو پکڑ لیتے ہیں. ایسے میں اقوام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس بات کی اجازت نہ دیں. تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر دولت اونجا موفق میشد بشرط میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها اگر اقوام یہ چاہتی ہیں کہ دشمن کی مفلوج کنندہ اور مفلوج کر دینے والی یہ پالیسیاں اس پر کارگر ثابت نہ ہوں تو روز اول سے ابتدا سے اپنی آنکھیں کھول کر اپنی بیداری کا ثبوت دے اور اس کو اس بات کی اجازت نہ دے کہ دشمن ان پر غالب آئے. اور جو مسلم قوم دشمن کے منصوبوں کا شکار ہے، ظلم بربریت کا شکار ہے، تو بڑھ کر اس کی مدد کرے تاکہ ان کے بعد، تاکہ اس قوم کے بعد، ستم دیدہ قوم کے بعد ان کی نوبت ایسی نہ بنے. این مطلب اول که امروز من خواستم عرض کنم. امروز پہلے ہم غفلت کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں، لیکن آج ہمیں غفلت سے کام نہیں لینا ہے، غفلت سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں بیدار رہنا ہے. اونها رو به اونها عرض خواهم کرد. یک مطلب رو عرض کردیم. مطلب دوم اینه که احکام دفاعی اسلام تکلیف ما رو معلوم کرده است. افغانستان ہو، یمن ہو، ایران ہو، شام ہو، دیگر ممالک ہو، وہاں پر ہمیں آپسی اتحاد اور انسجام اور آپسی وابستگی کا جو ریسمان ہے یا جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے ہم پکڑے رہیں اور اس کو پارا پارا نہ ہونے دیں. در همان قوانین هم این مطلبی که عرض میکنم دوسرا اہم نقطہ یہ ہے اسلام نے جو دفاعی احکام مقرر کیے ہیں اس نے ہماری ذمہ داری کو واضح کر دیا ہے. دفاع کند در مقابل متجاوز. ایک بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ مسلمات میں سے ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین میں بھی شامل ہے اور ہمارے آئین میں بھی شامل ہے، ملکی آئین میں، کہ دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں ہر ملک دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں ہر ملک اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. یہ بات تسلیم شدہ ہے، سب اس کو مانتے ہیں. ہمارے ملکی آئین میں بھی ہے اور بین الاقوامی قوانین میں بھی ہے.
اس بات کا مطلب یہ ہے قوانین جهانی هم اون رو تایید میکنند. فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستند؟ فلسطینی قوم کو یہ حق حاصل ہے از کجا آمدند؟ کہ صہیونی دشمن، فلسطین حق دارد یہ جارح دشمن مقابل کہ جس آنها نے بیسته. ان کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، ان کی زمین پر ناجائز قبضہ جمایا ہے، اس کے مقابلے میں فلسطینی قوم کھڑی ہو، مزاحمت کرے، لڑے که چرا در مقابل اور اس حق کی تائید عالمی قوانین بھی کرتے ہیں. سفر کردید. حق ندارن. اون کسانی که کمک پتہ ہے کہ به فلسطینی قوم کون ہیں؟ فلسطینی قوم کو خودشون رو انجام میدن. هیچ کسی جارح دشمن در اساس اور هیچ غاصب دشمن کے قانون مقابلے میں کھڑے بین‌المللی ہونے کا حق ہے. حق ندارد به ملت کوئی بھی لبنان بین الاقوامی ادارہ، کوئی بھی بین الاقوامی قانون کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ فلسطینی قوم پر یہ اعتراض کریں کہ وہ کیوں غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں سینہ سپر کیے ہوئے ہے اور اس کا مقابلہ کر رہی ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے. ہم قانون عقلی است، ہم منطق بین المللی به جهانی است. اور جو لوگ فلسطینی ها از فلسطینی قوم کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، مشروع است. کمک به آنها هم مشروع ان است. کو بھی کچھ کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے. همه این حملات کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ لبنان سال گذشته همین پر یہ ایام اعتراض کرے وہ تقریباً کیوں فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں. یک حرکت درست یہ حکم اسلامی بھی ہے، قانونی بین المللی بود، عقلی قانون بھی ہے، فلسطینی ها بود. اور بین الاقوامی منطق اور لاجک کے بھی مطابق ہے کہ فلسطینی اپنی خاک، اپنی سرزمین، اپنی مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں. اور وہ کیونکہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کی حمایت کرنے والے بھی ایک جائز کام انجام دے رہے ہیں، ایک قانونی کام انجام دے رہے ہیں. دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین هم ایک مشمول همین حکم گزشتہ برس جو انہی دنوں میں تقریباً جو ایک واقعہ پیش آیا، یعنی آپ کا اشارہ ہے 7 اکتوبر کی طرف، جو حماس نے اور فلسطینی تنظیم نے جو ناجائز صہیونی حکومت کے خلاف جو اقدامات کیے اور مزاحمتی کارروائیاں انجام دیں، وہ مکمل طور پر قانون کے دائرے میں تھا. قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع ایک شجاعانہ، بڑی شجاعت اور دلیری کے ساتھ حزب اللہ لبنان جو غزہ اور فلسطین کی حمایت میں جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ اقدامات ہو رہے ہیں ان کی طرف سے، وہ بھی قانونی ہیں، وہ بھی جائز ہیں. کاری که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات اور اسی تناظر میں گزشتہ دو تین روز قبل جو ایران کی مسلح افواج نے جو کارروائی کی ہے وہ بھی اسی تناظر میں آتا ہے، اور وہ مکمل طور پر ایک قانونی اقدام تھا. سگهار آمریکا در منطقه، جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ہماری مسلح افواج نے جو کام کیا، یہ غاصب صہیونی حکومت کے لیے بہت ہی ہلکی سزا تھی اور کم ترین اقدام تھا جو کیا جا سکتا تھا. نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل میکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم کہ آپ نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا جو فرض ہے اس سلسلے میں، جو اس کو انجام دینا چاہیے، وہ پوری قوت اور طاقت اور پوری شجاعت کے ساتھ اسے انجام دے گا. ہم اس سلسلے میں نہ تو ٹال مٹول سے کام لیں گے، کوتاہی سے کام نہیں لیں گے، اور عجلت پسندی سے بھی ہم کام نہیں لیں گے، نہ جلد بازی اور نہ ٹال مٹول.
جو درست ہے، جو معقول ہے، جو عسکری اور سیاسی ماہرین کی نظر میں جو معقول قدم ہے، جو منطقی قدم ہے، جو لازمی قدم ہے، وہ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر دوبارہ پھر اگر کچھ لازم ہوا، کچھ قدم اٹھانے کی ضرورت پڑی، تو ہم پھر اقدام کریں گے، لیکن نہ اس میں ٹال مٹول ہوگی اور نہ ہی عجلت پسندی کا شکار ہم ہوں گے، نہ جلد بازی نہ ٹال مٹول، معقول اور منطقی اقدام عسکری اور سیاسی ماہرین کی رائے کے عین مطابق۔ خیلی ممنون، خیلی متشکر۔ بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین احمده و استعینه و استغفره و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی حبیبه الرسول الاعظم سیدنا محمد المصطفى اور یہ ماضی میں بھی رہا ہے، یہ اے رہبر آزاد، اے حریت پسند قائد، ہم آمادہ ہیں، آمادہ ہیں۔ اے حریت پسند قائد، ہم آمادہ ہیں۔ دوسرے خطبے کا آغاز ہو رہا ہے، عربی زبان میں آپ خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ جتنا ممکن ہوا ہمارے لیے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ الحسن بن علي الزكي العسكري الحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين، وأسلم على صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى حماة المستضعفين وولاة المؤمنين۔ ابھی تک تھوڑی دیر پہلے تک یہ پروپیگنڈا تھا کہ جس کی ہوا نکل گئی، البتہ اس پروپیگنڈے کے غبارے کی کہ قبل از وقت جو شیڈول ٹائم ہے اسے 1 گھنٹہ پہلے رہبر انقلاب اسلامی خطبہ دیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ جو مقررہ وقت تھا اسی پر آپ حاضر ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جو خطبات ہوتے ہیں وہ اسلامی احکام کی روشنی میں ہوتے ہیں، ان کے شروع ہونے کا ایک وقت ہے، ختم ہونے کا ایک وقت ہے، بتایا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے۔ میرے عزیز، موجه للأمة الإسلامية جمعاء إلا أنه موجه بشكل سید حسن نصر اللہ کے لیے بہت ہی دل کو چھونے والے الفاظ آپ نے استعمال کیے۔ میرے عزیز بھائی، میرے قریبی، لبنان کا گوہر، نحن جميعا مصابون۔ اتنی دیر میں آپ نے ان کا نام لیا ہے اور ابھی تک ان کے لیے ایک خاص القاب آپ نے استعمال کیے، خاص القاب سے ان کو نوازا۔ لقد أفجعنا بكل معنى الكلمة۔ یہ امت اسلامیہ کے لیے میرا خطاب ہے۔ لا يعني الاكتئاب واليأس والاضطراب، بل هو من سنخ عزائنا، اور خاص طور سے فلسطینی قوم اور لبنانی قوم کے لیے جو سخت دور سے اس وقت گزر رہے ہیں سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد۔ یہ بہت ہی عظیم نقصان ہے۔ تو ہمیں بہت سخت متاثر کیا ہے، لیکن ہماری عزا اور ہماری سوگواری کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔
ستبقى حاضرة فينا أبدا. لقد كان الراية الرفيعة سید الشہداء للمقاومة امام حسین علیہ السلام مشي الشياطين ہمیں جو ہے زندگی عطا کرتی ہے، والناهبين، ہمیں زندگی عطا کرتے ہیں، وكان ہمیں اللسان عزم اور حوصلے سے البليغ نوازتے ہیں، للمظلومين والمدافع الشجاع عنهم، كما كان للمناضلين على طريق الحق. سید حسن نصر اللہ کے جسد اور جسم کو تو اس دنیا سے ہٹا دیا گیا، لیکن ان کو روح اور ان کی تحریک اور ان کا رقم کردہ راستہ وہ بھی باقی ہمارے درمیان. شهادته الآن مدى هذا التأثير. وہ مظلوموں کے لیے بہت ہی بلیغ زبان تھے. حياته الدنيوية لكم يا شعب لبنان الوفي كانت ألا يصابركم يأس واضطراب بغياب شخصيات بارزة مثل الإمام موسى الصدر والسيد عباس الموسوي، وألا يصيبكم ترديد في مسيرة نضالكم. ضاعفوا مساعيكم وقدراتكم وعززوا تلاحقكم وقاوموا العدو المعتدي وأفشلوه بترسيخ إيمانكم وتوكلكم. أعزائي يا شعب لبنان الوفي، يا شباب حزب الله وحركة أمل المفعم بالحماسة، لبنانی قوم سے خطاب کر کے آپ انہیں ہدایت فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مایوسی کا شکار ہوں شخصیات کے آنے جانے سے. سید حسن نصر اللہ، سید عباس موسوی یا اس سے پہلے امام موسیٰ صدر جیسے جس طریقے سے وہ دشمن کی سازش کا شکار ہوئے. میرے عزیزو، اے حزب اللہ کے جوانوں، اے وفادار حزب اللہ کے جوانوں، آج شہید سید کا مطالبہ اور اسلامی محاذ سے شہید کا مطالبہ یہی ہے کہ آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں اور پورے استحکام، پوری سربلندی اور پوری مضبوطی کے ساتھ محاذ پر ڈٹے رہیں. ما نجم عن هذا السلوك هو تراكم الغضب وتصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمضحين وتغييق الخناق على الذئب الدموي، وبالتالي إزالة الكيان الملطخ بالعار من ساحة الوجود إن شاء الله. تہونی دشمن نے کوشش کی کہ دوسروں کی مدد سے فلسطین اور لبنان میں تباہی پھیلا کر ان کو شہید کر کے وہاں پر بم گرا کر کے ان کو کمزور کر دیا جائے، یا فلسطین کی جہاد اسلامی، حماس یا حزب اللہ لبنان کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی مختلف اپنے اقدامات سے، لیکن نتیجہ کیا رہا؟ کچھ نہیں، اور وہ ان کو کمزور نہیں کر پایا. وارتقى بحزب الله خطوة بخطوة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع
ليقيض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جو تباہیاں ہوئی ہیں وہ دوبارہ آباد ہو جائیں گی، اور آپ کا صبر اور آپ کی استقامت اس کے میٹھے نتائج برآمد ہوں گے۔ بصبر وبنحو منطقی وطبیعی، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ حتیٰ دیگر ممالک سے بھی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کے سرکردہ رہنما یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عراق سے تحریک النجبہ کے سربراہ یہاں پر تشریف لائے ہیں، جو ابتدائی صفوں میں موجود ہیں تہران کے نماز جمعہ میں۔ حزب اللہ هو حقا شجرة طیبة، حزب اللہ وقائده الشہید سید حسن نصر اللہ کی تدبیر اور ان کی حکمت کے نتیجے میں حزب اللہ نے اپنی ترقی کے سفر کو طے کیا۔ نحن الإيرانيون قد عرفنا منذ زمن بعيد لبنان وفضائله، اور مختلف مراحل میں صہیونی دشمن کو کاری ضرب لگائی ہے اور صہیونی دشمن کو سبق سکھایا ہے۔ یہ یہیں پر میں عرض کر دوں کہ یہ الفاظ کا مفہوم ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ شہید مجاہد اور دلیر سید حسن نصر اللہ یہ لبنانی قوم کے فضائل اور کمالات کا خلاصہ تھے۔ الحسین بن عبد الصمد العاملی وابنه بهاء الدین المعروف بالشیخ البہائی وغیرهم من رجال الدین والعلم، اداء الدین للبنان الجریح المدمى هو واجبنا وواجب المسلمین جميعا۔ حزب اللہ والشہید والسید ماضی میں لبنان کے علماء اور ایران کے بعد تاریخی واقعات میں جو گرہ بندی رہی یا جو تعلق رہا، جو رابطہ رہا، اس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ قد خطوا خطوة في سبيل خدمة مصيرية للمنطقة بأكملها، والعالم الإسلامي كله إن تركيز أمريكا وأذرعها على حفظ أمن الكيان الغاصب ليس سوى غطاء لسياستهم المتبددة القاضية بتحويل الكيان إلى أداة للاستحواذ على جميع الموارد الطبيعية لهذه المنطقة واستثمارها في الصراعات العالمية الكبرى۔ هدف هؤلاء تحويل هذا الكيان إلى بوابة لتسطير الطاقة من المنطقة إلى بلاد الغرب باستيراد البضائع والتقانة من الغرب إلى المنطقة، وهذا يعني ضمان وجود المقتصد وجعل المنطقة بأجمعها تابعة له۔ سید حسن نصر اللہ شہید نے جو کچھ کیا وہ امت اسلامیہ کی خدمت ایک طرح سے شمار ہوتی ہے، اور انہوں نے غزہ، فلسطین، قبلہ اول اور قدس کی خاطر کیا ہے۔ اور یہ جو پالیسی بعض ممالک جس پر گامزن ہیں، علاقائی ممالک، کہ وہ صہیونی دشمن کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اور اس کے حامی
جو سامراجی طاقتیں ہیں وہ اس خطے میں اور اس علاقے میں موجود قدرتی ذخائر پر قابض ہوں گے، اور اس کا نقصان پوری امت اسلامیہ کو اٹھانا پڑے گا. خاص طور سے اس خطے میں جو اقوام موجود ہیں اس کے سوا اور کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں، اور کوئی فائدہ ان کو اس سے پہنچنے والا ہے نہیں. وقد صدق قوله تعالى ما لها من قرار. هذا الكيان الخبيث بلا جذور ومزيف ومتزعزع وقد أبقى نفسه قائما بصعوبة عبر ضخ أمريكا الدعم له بلن يكتب له البقاء. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو خواب امریکی اور صہیونی دیکھ رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن کریم کے بقول ما لہا من قرار، ان کو کبھی قرار آنے والا نہیں ہے، اور یہ کبھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے. وقد منی بالهزیمة في مواجهة بضعة آلاف من المكافحين والمجاهدين في سبيل الله المحاصرين الممنوعين من أي مساعدة خارجية، وكان إنجازهم الوحيد قصف البيوت والمدارس والمستشفيات ومراكز تجمع المدنيين. واليوم فإن العصابة الصهيونية المجرمة أنفسهم قد توصلوا أيضا إلى هذه النتيجة، وهي أنهم لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب الله. آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر صہیونی حکومت بقا سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، اس کو زوال پذیر ہونا ہے، اور تمام تر امریکی اور مغربی حمایت کے باوجود یہ اپنے اہداف کو پورا نہیں کر سکتی. اور اس کی دلیل، واضح دلیل یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران انہوں نے اربوں ڈالر غزہ میں اور لبنان میں صرف کیے، اور وہاں پر انہوں نے مزاحمتی محاذ کو شکست دینے کی کوشش کی. کچھ چند ہزار محاصرے کا شکار، محاصرے میں موجود محاصرہ شدہ چند ہزار نوجوانوں کے مقابلے میں یہ پسپا ہوئی، اور اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کو کچھ وہاں پر اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. تو اس لیے اس کو زوال پذیر ہونا ہے، اور یہ اس کی بقا کی کوششوں کو کبھی بھی نتیجے تک نہیں پہنچائے گا. اغتيال العشرات من شخصياتنا البارزة والمميزة. فلسطین اور لبنان میں مزاحمت کرنے والے جوانوں کو ایک طرح سے میں کہوں گا کہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کو شجاع بتا رہے ہیں، ان کو دلیر بتا رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے آپ کے عزم اور حوصلے کو اور زیادہ تقویت ملے گی. وكان كل واحد منهم من أعمدة الثورة على المستوى آپ نے وہ سخت مواقع کہ جن کا سامنا ایران کو رہا ہے، اور جن واقعات میں ایران کے مایہ ناز اور ممتاز اور بڑی شخصیتوں کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا، جس میں شہید بہشتی، شہید باہنر، شہید آیت اللہ مدنی اور شہید رجائی، شہید ہاشمی نژاد، اور اس طرح کے اور جو دیگر شہداء ہیں کہ جو اعلیٰ حکام تھے، پریزیڈنٹ تھے، پرائم منسٹر تھے، عدلیہ کے سربراہ تھے، چیف جسٹس تھے، ان سب کو شہید کیا گیا. بڑے اہم اور حساس عہدوں پر وہ لوگ تھے، لیکن اس کا
کوئی اثر نہیں ہوا، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی جو حرکت ہے، یہ جو مشن ہے، یہ رکا نہیں اور متاثر بھی نہیں ہوا، بلکہ اس میں اور زیادہ استحکام آیا، اور زیادہ مستحکم ہوا۔ پورے مزاحمتی محاذ کی جو شخصیتیں ہیں، ان کی شہادت سے یہ مزاحمتی محاذ اور اس کی بنیادیں متاثر ہونے والی نہیں ہیں، کمزور پڑنے والی نہیں ہیں، بلکہ اس میں اور زیادہ استحکام پیدا ہوگا، مضبوطی آئے گی۔ الذي كان يصادر هذا الكيان في السنوات الأولى لبلادته المشؤومة، وهذا يعني أن جهاد الرجال فلسطين ولبنان قد أعاد الكيان الصهيوني الصهيوني 70 سنة إلى الوراء، وهذا يعني أن جهاد الرجال فلسطين گزشتہ ایک سال کے دوران غاصب صہیونی حکومت نے، خونخوار غاصب صہیونی حکومت کی یہ کوشش رہی کہ وہ اپنی بقا کو یقینی بنائے اور اپنے وجود کو باقی رکھے، اور اس کے پیش نظر اس نے ہر طرح کے جرائم اور ہر طرح کے وحشی اقدامات کا ارتکاب کیا۔ 7 اکتوبر سے پہلے 7 دہائیوں سے فلسطین اور فلسطینی قوم کے خلاف جارحیت، ظلم اور بربریت کا سلسلہ تھا، اس علاقے میں بدامنی اور خلفشار اور کشیدگی کی بنیادی وجہ غاصب صہیونی حکومت کا وجود ہے۔ سلام اللہ علی القائد الشہید نصر اللہ وعلی البطل الشہید۔ بنیادی مشکل اس علاقے کی یہ بھی ہے کہ یہاں پر غیر علاقائی طاقتوں کی مداخلت ہوتی ہے، اور غیر طاقتیں آ کر یہاں پر اپنی مداخلت کرتے ہیں اور اپنے اڈے یہاں پر بناتے ہیں، اور یہاں کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم یا روح اللہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ ایک بار پھر خطبے کے اختتام پر آپ قائد شہید سید نصر اللہ اور شہید اسماعیل حنیہ اور فخریہ کمانڈر سید حسن معاف کیجیے گا شہید قاسم سلیمانی کی ارواح پر ایک بار پھر سلام بھیجا۔